روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کا حج کے موقع پر اعلان کیا. اس روایت اس طرح ہے. ابو جعفر محمد بن علی سے روایت ہے کہ جب سورہ برات سورہ توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بطور امیر، اس وقت آپ حضرت ابوبکر کو بطور امیر حج بھجوا چکے تھے. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ یہ صورت حضرت ابوبکر کی طرف بھیج دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل، تاکہ وہ وہاں پڑھیں. آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے کسی شخص کے سوا کوئی یہ فریضہ میری طرف سے ادا نہیں کر سکتا. پھر آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور انہوں نے فرمایا سورہ توبہ کے آغاز میں جو بیان ہوا ہے اس کو لے جاؤ، اور قربانی کے دن جب لوگ منا میں اکٹھے ہوں تو ان میں اعلان کر دو کہ جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا، اور اس سال کے بعد کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اور نہ ہی کسی کو ننگے بدن بیت اللہ کا طواف کی اجازت ہوگی. اور جس کسی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاہدہ کیا ہے اس کی مدت پوری کی جائے گی. حضرت علی بن ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اضباء پر سوار ہو کر روانہ ہوئے. راستہ میں ہی حضرت ابوبکر سے جا ملے. جب حضرت ابوبکر نے حضرت علی کو راستے میں دیکھا تو کہا کہ آپ کو امیر مقرر کیا گیا ہے یا آپ میرے ماتحت ہوں گے؟ حضرت علی نے کہا کہ آپ کے ماتحت. پھر دونوں روانہ ہوئے. حضرت ابوبکر نے لوگوں کی حج کے امور پر نگرانی کی، اور اس سال اہل عرب نے انہی جگہوں پر پڑاؤ کیا ہوا تھا جہاں وہ زمانہ جاہلیت میں پڑاؤ کیا کرتے تھے. جب قربانی کا دن آیا تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور لوگوں میں اس بات کا اعلان کیا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور کہا اے لوگو، جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، نہ ہی کسی کو ننگے بدن بیت اللہ کے طواف کی اجازت ہوگی. اور جس کسی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاہدہ کیا ہے اس کی مدت پوری کی جائے گی. اور لوگوں کو اس اعلان کے دن سے 4 ماہ تک کی مہلت دی تاکہ ہر قوم اپنے امن کی جگہوں یا اپنے علاقوں کی طرف لوٹ جائے. پھر نہ کسی مشرک کے لیے کوئی عہد یا معاہدہ ہوگا، اور نہ ذمہ داری سوائے اس عہد یا معاہدہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مدت تک ہو، یعنی جس کی مدت ابھی باقی ہے معاہدے کی، ان معاہدوں کے علاوہ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوگا، تو اس کا مقررہ مدت تک پاس کیا جائے گا. پھر اس سال کے بعد نہ کسی مشرک نے حج کیا، اور نہ کسی نے ننگے بدن حج کیا. پھر وہ دونوں حضرت علی اور حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے.